السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں اردو مضمون آزادی ایک بیش بہا نعمت ہے۔ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آزادی کی قدر پوچھنا ہو تو ان گمنام شہیدوں سے پوچھیں جنہوں نے خاک وطن کو بوسہ دینے کے لیے جانیں نثار کی۔ آزادی کی قدر و قیمت ان بے غور کفن لاشوں سے پوچھیں جنہیں آزادی کا مطالبہ کرنے پر گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ ان کے سینے سنگینیوں کے سامنے سپر بن گئے، لیکن انہوں نے آزادی کے مطالبے سے منہ نہ موڑا۔ آزادی کی نعمت اس پرندے سے پوچھیے جسے کسی ظالم کے صیاد نے عین شباب و عالی میں پنجرے میں قید کر دیا ہو، اور وہ آزادی کے حصول کے لیے اپنا سر پنجرے کی بے رحم سلاخوں سے مار مار کر زخمی کر چکا ہو۔ آزادی کا احساس الجزائر کے ان حریت پسندوں سے پوچھیں جنہوں نے فرانس کے ٹینکوں سے سر ٹکرایا۔ یہ لوگ بہتر طور پر بتا سکتے ہیں کہ آزادی کیا ہے۔ آزادی ایک ایسی لازوال دولت ہے جس کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ بقول اختر شیرانی، عشق و آزادی بہار زیست کا سامان ہے، عشق میری جان، آزادی میرا ایمان ہے، عشق پہ کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی، اور آزادی پہ میرا عشق بھی قربان ہے۔ آزادی کا سودا خون کی قیمت دے کر کیا جاتا ہے۔ آج افغان حریت پسند آزادی کے لیے جو جنگ لڑ رہے ہیں، کبھی ایسی ہی جنگ ہمیں بھی انگریزوں کے مقابلے میں لڑنی پڑی تھی۔ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان ہند نے ایک طرف تو انگریزوں سے اپنی آزادی کا حق چھیننے کی جدوجہد کی، تو دوسری طرف انہوں نے ہندو عیاری کا مقابلہ کیا جو ہندوستان کو آزاد تو کرنا چاہتے تھے، لیکن ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو آزادی نہیں دینا چاہتے تھے۔ آج 10 کروڑ مسلمان ہندوستان میں محکوم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہر سال ہندو سامراج ان کے خون سے ہولی کھیلتا ہے۔ اگر آج پاکستان نہ بنا ہوتا اور آج ہم آزاد نہ ہوتے تو ہندوؤں کی بے رحم اکثریت کا شکار ہو چکے ہوتے۔ ٹیپو سلطان کا قول ہے، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ بقول شاعر کہ آزادی کا ایک لمحہ بہتر ہے غلامی کی حیات جاویداں سے، یہ علامہ اقبال نے لکھا ہے۔ ہمیں آزادی ملے کئی سال گزر گئے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم ایک آزاد وطن کے آزاد شہری ہیں، اور یہ بھی مقام شکر ہے کہ ہمارا وطن پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے، اور ہم ایسے نظریے کے علمبردار ہیں جو ہر اعتبار سے مکمل اور ہر لحاظ سے قابل عمل ہے۔ یہ وطن پاکستان ہم نے بہت سی قربانیوں سے حاصل کیا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ ہم اس کی فضاؤں کو ہمیشہ آزاد رکھیں گے، کبھی اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، مگر نظریاتی سرحدیں تو دور کی بات، ہم پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت نہیں کر سکے۔ اور رونا اس بات کا ہے کہ جو نقصان ہم کر بیٹھے ہیں اس کا ہمیں احساس تک نہیں۔ ہم نے حالات پر قابو پانے کی بجائے خود کو وقت کے دھارے کے حوالے کر دیا۔ ہم دیکھنے، سننے اور غور کرنے کی صلاحیت سے عاری ہو گئے ہیں۔ قول شاعر، یہ کبھی سوچا کہ جدوجہد آزادی کے بعد نازنینہ چمن کی خانہ بربادی کے بعد تم نے خود اپنے گریبانوں کو رسوا کر دیے، آبروئے ملک و ملت کو تماشا کر دیا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کے تحفظ، تعمیر اور ترقی کے لیے ہم خود کو وقف کر دیں، دلوں میں وہی جذبہ ابھاریں جو حصول پاکستان کے وقت ہمارے اندر موجود تھا، سچے مسلمان بن جائیں، کیونکہ اس وقت وطن عزیز کی بنیاد اسلام پر ہے، اور باعزت اور غیرت مند قومیں اپنی نقد جان دے کر بھی آزادی کا سودا کر لیا کرتی ہیں۔ ہمیں تو صرف اس کی قدر کرنی ہے۔ ہم اپنے نوجوانوں اور نئی نسل کو اس عظیم نظریے سے روشناس کرائیں جس کے تحت ہم نے پاکستان حاصل کیا۔ یہ عظیم نظریہ دو قومی نظریہ ہے۔ قائد اعظم نے فرمایا، وہ کون سا رشتہ ہے جس میں منسلک ہونے سے تمام مسلمان رشتے واحد کی طرح ہیں؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر ان کی ملت کی عمارت استوار ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جسے اس امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی؟ وہ رشتہ، وہ چٹان اور وہ لنگر خدا کی کتاب قرآن مجید ہے۔ پاکستان کی آزادی کا تحفظ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ پاکستان میں رہنے والے لوگ اپنی پہچان، اپنی شناخت صرف ایک رشتے سے کروائیں، اور وہ ہے اسلامی اخوت کا رشتہ۔ ہم نہ سندھی ہیں، نہ بلوچی، نہ پنجابی، نہ پختون، ہم سب مسلمان اور سب پاکستانی ہیں۔
یہ ساری کاوشیں تھیں دین کی ایمان کی خاطر، ہزاروں کلفتیں تھیں ایک پاکستان کی خاطر۔ یہ مقصد تھا یہاں اسلام کا فرمان ہو جاری، مکمل طور پر اس ملک میں قرآن ہو جاری۔ ہمیں آزادی کی قدر کرنی چاہیے کیونکہ یہ نعمت نصیب سے ملتی ہے۔ جو قومیں آزادی کی قدر نہیں کرتی، آزادی ان سے روٹ جاتی ہے اور پھر آزادی کا انتظار صدیوں کرنا پڑتا ہے۔ ہم پاکستان کی حفاظت کا سودا کبھی نہیں کریں گے، کبھی بڑے لالچوں دباؤ کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ ہماری یہ فضائیں، یہ سر پہ فلک پہاڑ، یہ سرسبز شاداب وادیاں، ہرے بھرے کھیت، یہ گنگناتی ندیاں اور بہتے دریاؤں کی روانی اسی طرح آزاد رہے گی کیونکہ پاکستان ہم سب کی پہچان ہے، ہماری آن بان شان، حتیٰ کہ ہمارا ایمان۔ انسان کی عزت ناموس پر حرف بھی آئے تو ہم اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیں گے، لیکن وطن کی آن، وطن کی شان گھٹنے نہیں دیں گے۔ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں، تیری بنیاد میں ہے لاکھوں شہیدوں کا لہو، ہم تجھے گنج دو عالم سے گرا پاتے ہیں۔ ہم اس وطن عزیز کے ذرے ذرے کی تحفظ کی خاطر جان و مال کی ہر قربانی دیں گے۔ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، وطن قائم رہنے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے اسے قائم رہنا چاہیے۔ ہمیں ان شہیدوں کی خدمات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے جنہوں نے اپنا خون دے کر عروس آزادی کی مانگ بھری تھی، کیونکہ آزادی حاصل کرنا جس قدر مشکل کام ہے، آزادی برقرار رکھنا اس سے کہیں زیادہ مشکل کام ہے۔ بس ہر حال میں ہمیں اپنے وطن عزیز کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ یہ ہمیشہ آزاد رہے۔ خون دل دے کر نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ کہ حضور دعا ہے کہ وہ ذات اقدس وطن عزیز پاکستان کی فضاؤں کو ہمیشہ آزاد رکھے اور اس کو